السلام علیکم ناظرین، میں حفظ بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال ناظرین، احادیث مبارکہ سے امام زمانہ امام محمد مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کچھ علامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی علامت جو قرار دی جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور کے نبی، پیغمبر اور رسول نے اپنے زمانے کے لوگوں کو یہ بتایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی اور علامت خود حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا اور پھر اس کے بعد واپس تشریف لے جانا اس بات کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک اور جناب معصومین علیہ السلام کی احادیث پاک کی روشنی میں کچھ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ قائم آل محمد کے ظہور کا ارادہ فرمائے گا، اس سال ماہ سفر سے آئندہ سال ماہ سفر تک سال بھر جنگ و جدل ہوگی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے قائم کے ظہور کے وقت ہر گھر میں خوف و ہراس ہوگا، اہل عرب کے درمیان قتل و عام ہوگا، فتنہ فساد عام ہوگا اور اسلامی دنیا کے حالات دگرگوں ہو جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، سفیانی، یمنی اور خراسانی کا خروج ایک ہی سال میں ہوگا۔ اس وقت شام میں قتل عام ہوگا، زلزلہ آئے گا جس کے نتیجے میں 1,00,000 لوگ مارے جائیں گے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سفیانی کی افواج مکہ و مدینہ کے درمیان دھنس جانے کے تھوڑے عرصہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ میں قیام کریں گے اور سفیانی کی بقیہ افواج پر غالب آئیں گے۔ امام علی فرماتے ہیں، جگر چبانے والے کی اولاد سے ایک شخص شام میں خروج کرے گا جس کا قد درمیانہ ہوگا، وہ غیر مہذب بد شکل ہوگا، اس کی ایک آنکھ اور چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے۔ یمانی سردار کے قیام کے بعد تم اس کے پرچم تلے چلے جانا، جو اس سے سر پھیرے گا اور ساتھ نہ دے گا وہ جہنمی ہوگا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رجب کی 15ویں شب میں چاند گرہن لگ جائے اور اس کے بعد ایک انسان کا چہرہ ہر چاند کے نیچے سے ظاہر ہو تو اس وقت ہمارے قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں، جب اہل شام کے آپس کے اختلافات کی خبر سنو تو شام سے بھاگ کھڑے ہونا اور مکہ کی طرف چلے جانا، کیونکہ یہ بہترین شہروں سے ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں، ظہور سے پہلے رمضان، چاند کے ختم ہونے سے 5 دن پہلے چاند گرہن اور 15 تاریخ کو سورج گرہن ہے۔ جب ایسا ہو تو نجومیوں کے سارے حسابات ناکارہ ہو جائیں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ہی فرماتے ہیں، 23 رمضان شب جمعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانی ندا میں قائم علیہ السلام ان کے والد علیہ السلام کا نام لے کر آوازیں دیں گے۔ یہ آواز واضح ہوگی اور ہر جگہ سنی جائے گی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر میں اپنے قائم آل محمد عجل فرجہم کے زمانے کو پالوں تو میں اپنے آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نصرت اور مدد کے لیے تیار رکھوں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قائم ظہور کے وقت حجر اسود کا تکیہ لیں گے اور پہلا کلام آیت یہ ہوگی، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومنین سے ہو، سورہ ہود آیت نمبر 86۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت امام مہدی کی 313 افراد بیعت کریں گے جن کی تعداد بدر والوں کے برابر ہوگی۔ ان میں مصر کے نجبہ، شام کے ابدال اور عراق کے اخیار ہوں گے۔ امام باقر ہی فرماتے ہیں، حضرت امام مہدی کے انصار کے عہد نامہ میں یہ بھی ہے کہ جس بات سے آگاہ ہوں گے اس کی گواہی دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، انصاران مہدی کے عہد میں ہے کہ تھوڑی شے پر قناعت کریں گے، مسافروں کو خوفزدہ نہ کریں گے، کسی محترم کی حد تک نہ کریں گے۔ امام مہدی کے انصار عہد کریں گے کہ نشاور شے استعمال نہ کریں، کسی کے گھر پر حملہ نہ کریں گے اور جس طرح جہاد کا حق ہے اسی طرح جہاد کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظہور مہدی میں یہ بھی فرمائیں گے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس کے نائب امام مہدی تشریف لے آئے ہیں، ان کی بات غور سے سنو اور ان کی اطاعت کرو۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔